بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہے یہ جادو کے حوالے سے سیکنڈ سیشن ہے، اور ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں 3 امپورٹنٹ پوائنٹس کو سیکھا تھا۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اسلام میں جادو کی تعریف کیا بیان کی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پر پھر ہم نے دیکھا اور مختلف علماء کرام کے اقوال میں نے آپ سے شیئر کیے، اور مختلف فقہا کے اقوال بھی شیئر کیے، جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ یہ جو جادو ہے کیا اس کا واقعی کوئی اثر ہوتا ہے اور اس کی حقیقت ہے، یا یہ ہمیں وہم ہوتا ہے کہ اس کا اثر ہے؟ تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ اس کا حقیقی اثر ہوتا ہے، یہ وہم نہیں ہے۔ ہاں، وہم از پارٹ آف میجک، لیکن کچھ میجک آگے جا کے جو سویر ہوتے چلے جاتے ہیں جادو، ان میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جادو کے ذریعے سے مرڈرز ہو جاتے ہیں، جادو کے ذریعے سے دوستیاں دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں، جادو کے ذریعے سے فیملی ممبرز ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، جادو کے ذریعے سے میاں بیوی میں جدائی ڈالی جاتی ہے، والدین اور بچوں کے درمیان جدائی ڈالی جاتی ہے، بزنس پارٹنرز کو دور کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ میں نے آپ سے شیئر کیا کہ جادو کے ذریعے سے کس طرح سے جادو جو ہے وہ تقریباً ہر جسے کہتے ہیں نا اسفیئر آف لائف، اس میں اب یہ کام کر رہا ہے۔ انٹرنیشنل پالیٹکس میں جادو کا استعمال ہے، باقاعدہ طور پر ٹیلی پیتھی کا استعمال ہے، جو کہ جادو کی ہی ایک قسم ہے، جس میں قوت خیال کے ذریعے سے دوسرے کے دماغ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے بزنس پارٹنرز کو دور کرانے کے لیے جادو کیا جاتا ہے، بھائی کو بھائی سے دور کرانے کے لیے جادو کیا جاتا ہے، اپنی پسند کی جگہوں پر رشتے کرانے کے لیے جادو کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری اس کی حقیقت موجود ہے، یہی وجہ ہے کہ اسے وہم نہ سمجھا جائے، یہ واقعتاً اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جس پر جادو کیا جاتا ہے وہ جادو کے زیر اثر ہو جاتا ہے، اور اس کی حقیقت بھی ہے۔ ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ اس کی حقیقت بھی ہے، لہٰذا اس کو فار گرانٹیڈ نہ لیا جائے، نہ ہی آسان سمجھا جائے، بلکہ یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے اور بہت بڑی مصیبت ہے اور فتنہ ہے۔ اگر لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایک امتحان بھی ہے۔ پھر میں نے آپ سے یہ بھی شیئر کیا تھا کہ جیسے ایک پیٹرولیم کمپنی نے اپنے ایکسپینسز بچانے کے لیے جادوگروں کی خدمات حاصل کی، مختلف زندگی کے شعبوں میں اس کا استعمال ہو رہا ہے، اور اس میں ان کی خواہش تھی کہ بجائے اس کے کہ ہم ڈگنگ کریں اور پراپر پروسیس کریں، اور اس سے بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے ایک پیٹرولیم کمپنی کا، اور پھر جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پھر ڈگنگ کرتے ہیں، پھر اس کا بجٹ رکھنا پڑتا ہے، اور پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں پر جو ہے وہ ہمیں تیل ملے گا زمین کے نیچے یا نہیں۔ تو اس کے لیے وہ جادوگروں کی خدمات حاصل کرتے ہیں تاکہ لیس ایفرٹ کے ساتھ اور بہت ہی مناسب بجٹ میں ہم اپنا کام چلا لیں۔ اسی طرح سے جنات کے ذریعے سے وہ جادوگر جنات کے ذریعے سے زمین کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کے بعد سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر کھدائی کریں اور یہاں نہ کریں۔ تو یہ جادو کی حقیقت ہے، یہی وجہ ہے کہ انسان اس کا سہارا لیتے ہیں۔ تیسری بات جو ہم نے اپنے پچھلے لیسن میں سیکھی تھی وہ یہ تھی کہ کیا جادو جو ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ جادو کی لاتعداد قسمیں ہیں، اور چند قسمیں صرف میں نے آپ سے جو کہ پبلک میں بہت زیادہ مشہور ہیں اور جو اب تک ڈسکور ہوئی ہیں، پتہ چل سکا ہے، جن کے بارے میں وہ میں نے آپ سے شیئر کی۔ جیسے مثال کے طور پر ستاروں اور سیاروں کی موومنٹس کی مدد سے جادو کرنا، یہ جو آپ اخبار میں پڑھتے ہیں آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کاہن اور نجومی کے پاس جاتے ہیں، اور کاہن اور نجومی کے پاس جانے والے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جب یہ چیزیں آپ کے سامنے آئے تو ان کو سکپ کر دیں، ان پہ نظر بھی نہیں پڑنی چاہیے، اس سے اتنا بچنا چاہیے کیونکہ یہ کفر ہے، اور یہ جادو کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح سے جادو کی ایک قسم میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ ایسی نظر نہ آنے والی مخلوقات یعنی جنات اور شیاطین کی مدد سے جو جادو کیے جاتے ہیں، اور جس کی مدد سے آنکھوں اور دلوں کو اور جسم کو کنٹرول کیا جاتا ہے،
اور پھر ضرورت کے مطابق میں نے آپ سے شیئر کیا کہ بعض اوقات صرف آنکھوں پہ جادو ہوتا ہے، بعض اوقات آنکھوں اور دل پہ جادو ہوتا ہے، بعض اوقات پورا جسم جادو کے زیر اثر ہوتا ہے، اور بعض اوقات صرف جسم کا کوئی مخصوص حصہ جادو کے زیر اثر ہوتا ہے، جیسی ٹیلی پیتھی میں صرف دماغ کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور یہ جو پیچھے اسپائن کارڈ ہے اس کے اندر وہ جن بٹھا دیا جاتا ہے جو کہ حرام مغز کے سارے سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے. تو اٹس اے کمپلیٹ اسپیشلائزیشن، یہ اب مکمل ایک اسپیشلائزیشن کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور اس کے اپنی نالج ہے، اس کی کتابیں ہیں، اس کے سیکھنے کے انڈر ورلڈ سسٹمز ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ ایک مکمل ڈسپلن بن چکا ہے. لوگ اس کا علم حاصل کرتے ہیں. جو لوگ دولت حاصل کرنے یا مٹیریل فائدوں کے چکر میں ہوتے ہیں وہ جادو کا سہارا لیتے ہیں. اور ایک اسٹڈی کے مطابق، سروے رپورٹ کے مطابق، پاکستان میں 101 جادو کی قسمیں رائج ہیں، اور ان کے لیے جو راکھ استعمال ہوتی ہے یا جو دیگر مٹیریل استعمال ہوتا ہے وہ انڈیا سے امپورٹ کیا جاتا ہے، لاہور کے راستے یہ انڈیا سے یہاں ہمارے لایا جاتا ہے. اور پاکستان میں جتنی بھی یہ قسمیں ہیں جادو کی، یہ سب انڈیا سے آئی ہوئی ہیں. اس کے سینٹر ہیں دنیا میں بہت بڑے بڑے جہاں پر جادو سکھایا جاتا ہے، جن میں انڈیا بھی مشہور ہے، اور جن میں بیکاز میجک از پارٹ آف دیئر ریلیجن، ان کے ریلیجن کا یہ حصہ ہے. اور پھر اسی طرح سے آسام اور بنگال کے علاقے جو ہیں وہ کالا جادو سیکھنے اور سکھانے کے لیے بہت مشہور ہیں. رشیا میں اس کے باقاعدہ سینٹرز موجود ہیں، اور رشیا نے اس کا استعمال پالیٹکس میں، انٹرنیشنل پالیٹکس میں بہت زیادہ کیا. یہ ان کی جو خبر جو ایجنسیز تھی جو انہوں نے یہ ڈسکلوز کیا اپنے رپورٹ میں کہ کس طرح انٹرنیشنل پالیٹکس میں جادو کا استعمال ہوتا ہے. پھر جادو کی ایک قسم ہم نے سیکھی کہ ٹیلی پیتھی ہے اور ہپناٹزم ہے، جس میں قوت خیال کے ذریعے سے دوسرے کو اثر انداز کیا جاتا ہے. اور پھر ہم نے ایک قسم سیکھی کہ جس میں جو انسان کے سائیکولوجیکل جو مینٹل فیکلٹیز ہیں ان کو کنٹرول کر کے ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. اور آج کل جو پریشان کن بات ہے کہ جادوگر اور جادو کا سہارا میڈیا کے مختلف پروگرامز میں بھی لیا جانے لگا ہے، اور اس پہ مجھے دکھ اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایک وقت آئے جب ہماری جنریشن کو یہ پتہ نہ ہو اور وہ جادو کا شکار ہو رہے ہوں. آپ نے میڈیا میں ایسے پروگرام دیکھے ہوں گے کہ جس میں اداکاراؤں کو یا فنکاروں کو یا کسی خاص شخصیت کو بلا کے بٹھایا جاتا ہے، ان سے سوال جواب کیے جاتے ہیں، اور پھر سائڈ پہ خاتون ایسٹرولوجسٹ کے نام سے یا پامسٹ کے نام سے بیٹھی ہوتی ہیں، اور پھر ان سے سوال کیا جاتا ہے آپ ذرا ہمیں ان کی شخصیت کے کچھ چھپے ہوئے گوشوں کے بارے میں بتائیں. تو پھر وہ بتاتی ہیں اپنا حساب کتاب لگا کر کہ یہ جو خاتون ہے بہت سلیقے والی ہیں، اور یہ خاتون جو ہیں اپنے گھر میں ان کا شوق ہے لان ضرور ہونا چاہیے. اور سننے والی جو مہمان شخصیت ہے وہ حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں یہ ساری باتیں. تو یہ جو دوسروں کے خیالات کو پڑھنا، دوسرے کی مائنڈ ریڈنگ کرنا، اور مائنڈ سائنسز بھی اسی سے جو ہے وجود میں آئی ٹیلی پیتھی کی طرح اور ہپنوٹزم کی، یہ سب جادو کے ارد گرد اور جادو سے ریلیٹڈ جو ہیں ڈفرینٹ اسپیشلائزیشنز ہیں. پھر ہم نے سیکھا کہ جادو ایک جو ہے تفریق یعنی کہ دور کرنے کے لیے پیاروں کو ایک دوسرے سے جادو کیا جاتا ہے، اور اس میں مختلف میں نے آپ سے ذکر کیا انداز کیسے ہے. اسی طرح سے جادو کی ایک اور قسم ہے کہ جس میں دوسرے کے دماغ کو مکمل طور پر کنٹرول کر لیا جاتا ہے. اور پھر اسی طرح سے غیبی آوازیں آنا، جس میں جادو جس پر کیا جاتا ہے اسے غیبی آوازیں آتی ہیں، وہ باتیں کرتا ہے باقاعدہ کسی سے، اور ارد گرد بیٹھے لوگ حیران ہو کے اس کو دیکھتے ہیں. اور سم ٹائمز ان سم کیسز یہ دیکھا گیا کہ جس پر جادو کیا گیا ہے وہ دوسرے لوگوں کی موجودگی میں بیٹھا کسی سے باتیں کر رہا ہے، اور کسی ایسی زبان میں کر رہا ہے جو اس کو عام حالات میں نہیں آتی تھی. مثال کے طور پر اگر کوئی گاؤں کا انسان ہے تو وہ انگلش میں باتیں کر رہا ہے یا کسی اور لینگویج میں کرتا ہے. تو یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے. اور اسی طرح سے میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ بیماری کا جادو، جس میں کسی خاص بیماری کا شکار جس پر جادو کرنا مقصد ہوتا ہے اسے بنا دیا جاتا ہے، یا اس کے خاص عضو کو ٹارگٹ کر کے اس عضو کو بیماری میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں مقصودہ جو مطلوبہ مقاصد ہیں وہ حاصل کیے جاتے ہیں. اور میں نے آپ سے ایک بچے کا واقعہ شیئر کیا جو کہ میں نے اپنی پرسنل لائف میں دیکھا کہ وہ بچہ جب کبھی اپنی بکس کھول کے بیٹھتا تھا پڑھنے کے لیے، انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا، اور اس کا ستیہ ناش تباہ ہو گیا وہ بچہ لائف میں، تو اسے کتابوں میں وہ نظر نہیں آتا تھا.
پھر اسے ہیلپ لینی پڑتی، اس کی مدر پاس بیٹھتی، وہ اونچی آواز میں بولتی، اور پھر جب وہ اسے اپنے نوٹس کو لکھنے کی کوشش کرتا تو وہ لکھ بھی لیتا لیکن نوٹ بک میں اسے نظر نہ آتے اور ماں کو نظر آ رہے ہوتے تھے. یعنی فیملی نے بڑے جتن کیے کہ کسی طرح سے اس بچے کو نظر آ جائے اور یہ اپنا انجینئرنگ کا آخری سال کا امتحان کلیئر کر لے، لیکن وہ بچہ کلیئر نہیں کر سکا. ان سم کیسز جادو کا علاج ہو بھی جاتا ہے، سم کیسز نہیں بھی ہو پاتا. پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. بعض آزمائشیں وقتی طور پر ہوتی ہیں اور بعض ان دا لانگ رن چلتی رہتی ہیں. پھر اسی طرح سے ایک اور جادو کی قسم ہے کہ جس میں خاص طور پر کسی کی شادی کو ناکام بنانے کے لیے جادو کیا جاتا ہے، اور اس میں کئی طرح کی شکلیں ہیں. پہلے نمبر پر تو شادی ہو ہی نہ پائے، اور ایسا شخص شادی میں مرد یا عورت اپنی رغبت محسوس نہیں کرتا، اور اگر کوئی اس کا رشتہ لے کر آئے تو اس کو وہ برے دکھائی دیتے ہیں، اور جو رشتہ لے کر آتے ہیں ان کو بھی وہ بچہ یا بچی بڑی مکروہ سی شکل میں دکھائی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ طے ہی نہیں ہو پاتا. پہلا سٹیپ تو یہ ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر کسی طرح شادی ہو بھی جائے تو یہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں اور ایک دوسرے کے قریب نہ آئیں، اور اس کے نتیجے میں وہ شادی جو ہے فیل ہو جاتی ہے. اور پھر میں نے آپ کو ان مختلف جادو جو ہیں ان کی نشانیاں بھی بتائی تھیں، جیسے سینے کی تنگی محسوس ہونا، گھٹن محسوس ہونا، کسی کو دیکھ کے عجیب لگنا. بعض بچوں کو جن کو پر جادو کے اثرات تھے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو لوگ آئے تھے نا ان کی بڑی عجیب سی شکلیں تھیں، تو میں ان کے ساتھ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی تھی. اسی طرح سے سر درد رہنا اور اسکیٹرڈ قسم کا مائنڈ تھاٹس، کسی چیز پہ فوکس نہ کر پانا، سوتے میں ڈر جانا، بار بار خوف زدہ ہو کے اٹھنا، معدے میں بہت زیادہ تکلیف کو محسوس کرنا، اور یہ جو آپ کی پیچھے ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں بہت زیادہ تکلیف محسوس کرنا. پھر اسی طرح سے جادو کی ایک قسم ہے جو میاں اور بیوی کو ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے، تاکہ یہ آپس میں ازدواجی تعلق قائم نہ کر سکیں، وہ بھی ایک جادو کی قسم ہے جس میں میاں اور بیوی ایک دوسرے سے پھر دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور آخرکار ان کی شادی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ہم نے سارا میں نے ریکال کیا ہے وٹ ایور وی لرنڈ لاسٹ ٹائم. آج کے جو ہمارے ٹاپک ہم کور کریں گے نیکسٹ 3، سب سے پہلے یہ کہ جو جادوگر ہوتا ہے یہ کس طرح جنات اور شیاطین کو کنٹرول کرتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اور کیسے جنات اور شیاطین اس کے انڈر آتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ جادو کرتا ہے. دوسرا پوائنٹ جو آج ہم سیکھیں گے وہ یہ کہ کیا جادوگر کافر ہے، اور تیسرا پوائنٹ ہم سیکھیں گے کہ کیا جادو سیکھنا چاہیے یا نہیں سیکھنا چاہیے. اور چوتھا پوائنٹ انشاءاللہ آج ہم کور کریں گے کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو شخص جس سے میں بات چیت کر رہی ہوں، بعض اوقات تو اوپنلی بعض لوگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ آپ کا کام کر دیں گے، آپ ان کے پاس آئیں، بعض اوقات وہ کسی اور نام سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو نشانیاں پتہ ہونی چاہیے کہ جب میں اپنے کسی کام کے لیے ان کے پاس جاؤں اور ان کے اندر یہ نشانیاں پائی جائیں تو اس کا مطلب ہے یہ جادوگر ہے اور مجھے اس سے بچنا ہے، کیونکہ یہ کفر ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا کبیرہ، بدترین کبیرہ گناہ ہے. اکبر الکبائر، ہمارے فقہائے اربعہ نے اس کو بدترین کبیرہ گناہ کہا ہے، یعنی کبیرہ گناہوں میں سے بھی بدترین. ہمارے ہاں ایک چیز بڑی مشہور ہے کہ کبیرہ گناہ 7 ہیں، 7 نہیں، کبیرہ گناہ 70 ہیں، 70 میں سے 7 اکبر الکبائر ہیں جن میں سے ایک شرک ہے. تو بدترین کبیرہ گناہ یعنی پہلی ڈگری پہ جو آتے ہیں وہ 7 ہیں اور ان میں سے ایک شرک ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو جادوگر ہیں یہ کس طرح جنات کو قابو کرتے ہیں، ان سے تعلق ان کا کیسے بنتا ہے، اور پھر اس تعلق کے نتیجے میں یہ ان کو کس طرح استعمال کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے دوسرے الفاظ میں کیسے بزنس کرتے ہیں. اس حوالے سے عقیدہ کے علماء، اور یہ عقیدہ کا موضوع ہے، عقیدہ کے علماء کا کہنا ہے کہ یہ جو جادو ہے یہ دراصل شیطان اور جادوگر کے درمیان ایک اتفاق، ایک کانٹریکٹ کا نام ہے. جادوگر جنات یا شیاطین کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کرتا ہے، اور وہ کانٹریکٹ یا معاہدہ یا ٹریٹی یا اتفاقیہ کیا ہے کہ جادوگر بعض ایسے کام کرے گا جو کہ جنات یا شیاطین اس سے مطالبہ کریں گے، اور اگر وہ کام کر لے گا تو جنات اور شیاطین اب اس کے غلام ہیں، وہ جو کہے وہ کرنے کو اب تیار ہوں گے. اور اس کے حوالے سے جو جنات اور شیاطین ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 1 ہوں، وہ 2 ہوں، وہ 3 ہوں، وہ 4 ہوں. یہ جادوگر کی اپنی پرسنل ایفرٹ ہوتی ہے اور اس کی پرسنل اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ وہ کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ کانٹریکٹ میں کتنے جنات کو اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے. بعض کے پاس 1 ہی ہوتا ہے، بعض کے پاس 2 ہوتے ہیں، بعض کے پاس 1 ہی بہت طاقتور ہوتا ہے، بعض کے پاس 1 ہوتا ہے لیکن ذرا میڈیم اسٹرینتھ کا ہوتا ہے. تو یہ اس کی اپنی پرسنل ایفرٹ اور اس کے اپنے پرسنل سکلز
اور اس کی اپنے انٹرسٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے جنات کے ساتھ اتفاق کر کے ان کے مطالبے پورے کر کے ان کو اپنے انڈر کر لیتا ہے، اور پھر وہ ان شیاطین اور جنات کو خوش کرنے کے لیے وہ کام مسلسل کرتا رہتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ لگے رہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلا طریقہ اسٹڈی کیا گیا پبلک کے اوپر، جو آزمائے گئے ان کو جب علماء کرام نے اسٹڈی کیا، تو اس میں پہلا طریقہ ہے کہ جس میں جادوگر ایک اندھیرے کمرے میں آگ جلاتا ہے، اور اس آگ میں مخصوص قسم کی دھونی ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے شیئر کیا کہ پاکستان میں 101 قسم کے جادو رائج ہیں، اور ان کے لیے جو راکھ دھونی میں استعمال ہوتی ہے وہ انڈیا سے اس کے مندروں سے امپورٹ کی جاتی ہے۔ تو وہاں پر چونکہ یہ میجک از پارٹ آف دیئر ریلیجن، ان کے ہاں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، جیسے ڈانس اینڈ میوزک، کتھک ڈانس، سب کچھ ان کے ریلیجن کا حصہ ہے۔ تو وہاں سے یہ جو راکھ منگوائی جاتی ہے اس کی دھونی اس آگ میں جو ہے اس کو ارینج کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس پہ کچھ شرکیہ منتر پڑھتے ہیں۔ یہ جو جادوگر ہوتے ہیں وہ آگ جلا کے خاص انہوں نے اپنے کچھ دن ہوتے ہیں جو کہ اتنے دن یہ عمل انہوں نے کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ شرکیہ منتر جو ہوتے ہیں جن میں اللہ رب العزت کے ساتھ شرک اور اللہ رب العزت کا احترام اور تعظیم نہ کرنے پر مبنی کلمات اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ان کو کچھ دنوں کے لیے پڑھتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں کسی بھی جن کی کمیونٹی، جنات کی اپنی کمیونٹیز ہیں، مختلف جگہوں پہ جنات رہتے ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم جادو کی سیریز ختم کریں گے تو ہم جنات کی دنیا کے حوالے سے اپنی ڈسکشن سٹارٹ کریں گے۔ جنات کی قسمیں ہیں، کچھ ہوا میں اڑنے والے جنات ہیں، کچھ چلنے والے جنات ہیں، کچھ جانوروں کی طرح 4 ٹانگوں پر چلنے والے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ بڑے ہیں، کچھ انسانوں کی آبادی کے قریب رہتے ہیں، کچھ انسانوں کی آبادی سے دور جنگلوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، کچھ کے شرارت یا شر کا لیول کم ہے، اور کچھ کی شر کا لیول عفریت من الجن۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایک جن نے کہا میں پلک جھپکتے میں ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے یہاں لا سکتا ہوں۔ آج ہمارے پاس ابھی تک کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ جو پلک جھپکتے میں ایک تھرون اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر دے۔ تو یہ جو جنات یعنی جس لیول کی اسٹرینتھ کے جنات کے لیے وہ عمل کرتے ہیں، آخر وہ جن ان کے لیے حاضر ہو جاتا ہے اور ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ جن جو جادوگر کے پاس حاضر ہوتا ہے اس کو جادو میں پھر مدد دیتا ہے اور اس کے جادو کے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ بعض اوقات یہ جن حیوان کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، بعض اوقات یہ کسی بھی شکل میں ظاہر نہیں ہوتا لیکن اس کی آواز سنائی دیتی ہے، جادوگر اس کی آواز سن لیتا ہے اور جادوگر کو اس سے ڈائلاگ کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ میرا فرما بردار ہے، اب میں اس سے کام لے سکتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جادوگر اس جن کو اپنے جادو کے حوالے سے جو حکم بھی دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ اور پھر بعض اوقات یہ بھی اسٹڈی میں چیز آئی ہے اور اس پر جو ریسرچ پیپر ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، کہ بعض اوقات بعض جادوگر کسی بستی میں جا کر مقیم ہو جاتے ہیں اور اپنے زیر اثر جنات کو پوری بستی میں پھیلا دیتے ہیں تاکہ وہ وہاں طرح طرح کی مشکلات میں لوگوں کو مبتلا کریں، بیماریوں میں مبتلا کریں، اور پھر ان کے دل میں یہ خیال ڈالیں کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ وہ تمہارا علاج کرے گا۔ اس طرح اس کا کاروبار چمکنے لگتا ہے، اس کو پیسہ ملنے لگتا ہے جس کی خاطر اس نے یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے۔ پھر دوسرا طریقہ کار جو کہ جادوگر جادو کے حوالے سے استعمال کرتے ہیں، یہ ذبح کرنے کا طریقہ کار ہے، اور اس میں عموماً جادوگر جو ہے اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ کوئی جانور لا کر ذبح کرے، یعنی جن کو اب اس نے قابو کرنا ہے اور جن سے کام لینے کے لیے اس کو اپنے ساتھ کانٹریکٹ میں انٹر کرنا ہے، تو اس کانٹریکٹ کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی جانور لائیں گے اور وہ کالے رنگ کا ہونا چاہیے، اور اس کو لا کے ذبح کریں گے اور اس پر اللہ کا نام نہیں لیں گے، اللہ کے نام لیے بغیر اس کو ذبح کرنا ہے، اور پھر اسے کسی ایسی سنسان ویران جگہ پر اس جانور کو پھینکا جائے اور اس پر کچھ عمل کر کے کچھ سوئیاں کچھ پنے دھاگے لگا کے وہ اپنا عمل مکمل کرتا ہے۔ پھر وہ اپنے کمرے کی طرف واپس آتا ہے اپنی جگہ پہ جہاں پر جن کے ساتھ اس کی بات چیت طے ہوئی ہوتی ہے، اور پھر وہ کچھ شرکیہ قسم کے منتر پڑھتا ہے تو اس پر وہ جن حاضر ہو جاتا ہے، چاہے کسی جانور کی شکل میں حاضر ہو، چاہے پاس سے اس کو اپنے آواز آئے، اسے پتہ چل جاتا ہے، کوئی نشانی ہوتی ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ جن موجود ہے اور یہ حاضر ہے اور یہ میری خدمت کے لیے اب تیار ہے۔ اس طرح وہ مل کر آپس میں جادو کا کام شروع کر دیتے ہیں، اور یہ خدمت اسے جن کی ایٹ ونس ایک ہی دفعہ نہیں کرنی ہوتی بلکہ مستقل کچھ عرصے بعد یہ عمل ریپیٹ ہوتا رہتا ہے تاکہ میجک کا جو کانٹریکٹ دونوں کے درمیان بنا ہے وہ ریفریش ہوتا رہے اور جن خوش ہوتا رہے، ورنہ تو جن چھوڑ کے چلا جائے گا۔
تو اس کے لیے جادوگر کو کافی محنت کرنا پڑتی ہے۔ تیسرا طریقہ کار جو اسٹڈی کیا گیا وہ یہ تھا، اور یہ بہت ہی گندا اور بہت ہی برا طریقہ کار ہے، اور یہ بڑے ہی مضبوط اور طاقتور قسم کا جادو کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو ڈسکرائب کرنا بھی بہت مشکل ہے، جس میں جادوگر جن کے یا شیطان کے مطالبے پر نعوذ باللہ قرآن کریم کو اپنے پاؤں میں جوتے کی طرح پہنتا ہے، یعنی جتنی وہ بے حرمتی اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی کرے گا اتنا وہ جن کو، سرکش جن کو خوش کرے گا، اور پھر اس سے وہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اب وہ اسے پہن کر بیت الخلاء میں جائے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کس قدر ناپاک اور کس قدر قسم کی، یعنی کہ یہ اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والی ایک عمل ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسے کہتا ہے کہ اب بیت الخلاء میں آپ نے یہ منتر پڑھنے ہیں، اور یہ دیز منترز آر پرووائڈڈ بائی دیز جنات، یہ جنات پرووائڈ کرتے ہیں، اور جنات نے انسانوں کو یہ منتر سکھائے ہیں، اور جنات نے انسانوں کو یہ جادو سکھایا ہے باقاعدہ۔ کچھ انسانوں کا جنات کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بدقسمتی سے محفوظ رکھے۔ بعض انسان اللہ رب العزت کے اتنے سرکش ہوتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں سرکش شیطانوں اور جنات سے مشابہت رکھنے لگتے ہیں، اور پھر ان کا آپس میں پیچ اپ ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک دوسرے کے ہیلپر ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو اسسٹ کرنے لگتے ہیں، جس طرح مومن جنات مومنوں کو مدد کرتے ہیں۔ آگے چل کے جب ہم جنات کے بارے میں پڑھیں گے تو آئی شیئر ود یو کہ ہمارے گھر کی چھتوں کے اوپر جنات رہتے ہیں، اور ان میں مومن جنات بھی ہوتے ہیں، اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، یعنی وہ نقصان پہنچانے والے نہیں ہوتے، جیسے کچھ انسان کسی کو کبھی نقصان نہیں پہنچاتے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے جنات میں بھی ایسے جنات موجود ہیں جو کہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات نے قرآن کریم سنا اور جا کے اپنی قوم کو، تو وہ بھلے مانس شریف النفس قسم کے سلیم الفطرت جنات تھے، جبکہ بعض جنات جیسے انسانوں میں انتہائی سرکش قسم کے انسان پائے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مثالیں قرآن کریم میں بیان کی ہیں۔ قارون کی مثال ہے، ابو جہل کی مثال ہے، ابو لہب کی مثال ہے، یہ سرکش ترین انسان تھے۔ تو اسی طرح سرکش ترین انسان اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان جنات بھی ہوتے ہیں۔ تو اب وہ اس سے یہ جو جنات ہیں وہ اس جادوگر کو بیت الخلاء میں کچھ منتر دیتے ہیں اور سکھاتے ہیں کہ آپ نے یہ منتر اس طرح سے اتنی دفعہ اتنے دن تک پڑھنے ہیں۔ وہ یہ عمل کرتا رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنی اس لیبارٹری یا جگہ پہ چلا جاتا ہے جہاں وہ اس نے عمل سٹارٹ کیا تھا، جہاں بیٹھ کے اس نے جادو کرنا ہے، وہ اس جگہ کو بھی تیار کرتا ہے باقاعدہ، اور پھر اس کے بعد جن اسے حکم دیتا ہے کہ اب تم مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہو، میں وہ کام کرنے کو تیار ہوں۔ اور پھر جادوگر جب اس جن کو قابو کر لیتا ہے، اور یہ بڑا مائٹی قسم کا جن ہوتا ہے جو یہ سارے کام کرواتا ہے، پھر اس کو وہ حکم دیتا ہے اور اس کے حکم پر جادو شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جادو کا ایک اور جو پیٹرن نظر آتا ہے، اور اس میں نجاست والے مٹیریل کو استعمال کیا جاتا ہے، اور ایٹ دا ٹاپ آف دا لسٹ جو نجاست والا مٹیریل استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جنات یا یہ جن جادوگر سے مطالبہ کرتا ہے کہ خواتین کے جو مینسٹرول پیڈز پہ بلڈ ہے وہ اکٹھا کر کے اس سے قرآن کریم کو لکھا جائے اور قرآن کریم کی بے حرمتی کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جادو سے بچنے کے لیے ہمیں جو کام کرنے چاہیے زندگی میں، ان میں ایک یہ ہے کہ مینسٹرول پیڈز کو ڈسپوز آف پراپر وے میں کیا جائے، جلا دیا جائے یا دبا دیا جائے۔ اور دوسرے نمبر پر جو آپ کے ہیئر کٹس ہیں اور نیل کٹس ہیں، ان کو کبھی بھی ڈسٹ بن میں نہ ڈالیے، نہ کوڑے والی جگہ پہ ڈالیں، ان کو بہا دیں یا ان کو جلا دیں۔ تو یہ احتیاط ہمیں جادو سے بچنے کے لیے اپنی زندگی میں خود بھی کرنی چاہیے، اور خواتین کو بھی یہ چیز سکھانی چاہیے۔ تو وہ یہ جنات مطالبہ کرتے ہیں جادوگر سے کہ وہ اس بلڈ سے قرآن کریم کو لکھے یا پھر یورین سے لکھے۔ تو پھر اس کے بعد وہ اس کو کچھ ایسے منتر سکھاتے ہیں کہ یہ منتر آپ نے روزانہ اتنی دفعہ پڑھنے ہیں اور اس طرح پڑھنے ہیں، اور ان کو پڑھتے پڑھتے مطلوبہ جو جن ہے وہ جادوگر کا خادم بن جاتا ہے، غلام بن جاتا ہے، سرونٹ بن جاتا ہے، اور پھر وہ اس سے مسلسل اس طرح کے مطالبے کرتا رہتا ہے، اور جادوگر اپنے بزنس کو اور پیسہ اکٹھا کرنے کی خاطر اور آسان انکم کی خاطر اس کے مطالبے مان کے اس کو خوش کر کے اللہ کی نافرمانی میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جادو کا ایک اور جو انداز ہے جس میں کہ ریلیشن شپ بلٹ اپ ہوتا ہے جن میں اور جادوگر میں، اور پھر جادوگر جن کو اس کے لیے استعمال کرتا ہے، اس میں یہ ہے کہ قرآن کریم کو الٹے بیکورڈ انداز میں لکھا جائے،
یعنی اگر آپ کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو نون کو شروع میں لا کے، یعنی بیکورڈ رائٹنگ آف ہولی قرآن کریم کی جو الٹے انداز میں حروف کو لکھا جائے، اور پھر وہ اس کے بعد اسے کچھ جب وہ لکھ لیتا ہے، یہ ساری مشقت جادوگر کر لیتا ہے، اب وہ آپ دیکھیے کہ اس کی پروننسیشن ہی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، اس کے معنی ہی الٹ جاتے ہیں. یعنی قل اگر ہے تو وہ ہو گیا لق. قل، آپ صرف ایک سمپل ورڈ کی مثال لے لیجئے، قاف پیش لام ساکن قل، تو اس نے لکھنا ہے لق. ٹھیک ہے، اب اس طرح وہ پورے قرآن کریم کو الٹا لکھتا ہے، اور جس دن وہ اپنا یہ عمل مکمل کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ جن اسے کچھ منتر عطا کرتا ہے کہ اب آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اتنے دن اس طرح سے پڑھنا ہے. پھر وہ اپنی پڑھائی مکمل کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جن اس کا مسخر ہو جاتا ہے. اب جادوگر اس جن کو حکم دیتا ہے، اس سے جو کام لینا ہو، کسی کو بیمار کرنا ہو، کسی کی بیماری دور کرنی ہو، اور کسی اور بیماری کے حوالے سے میں نے آپ سے شیئر کیا تھا غالباً کہ یہ وہ بیماریاں ہوتی ہیں کہ جس میں ڈاکٹرز ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کے سارے میڈیکل ٹیسٹ بالکل ٹھیک ہیں، آپ جو کمپلینٹ کر رہے ہیں وہ ہماری رپورٹس کے مطابق، ہماری اسیسمنٹ کے مطابق آپ کو نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی نشانی ہوتی ہے کہ یہ بیماری اب آپ کو فزیکل نہیں ہے، یہ بیماری اب آپ کو کسی جادو کی وجہ سے ہے، کسی جن کی یا جادوگر کی وجہ سے ہے. تو اس میں وہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان کو الٹا لکھنے کا مطالبہ کرتا ہے، اور جب جادوگر اس کو لکھ لیتا ہے اور کسی نجاست والے ہی مٹیریل سے لکھنے کا مطالبہ کرتا ہے، اور جب اس کو لکھ لیتا ہے تو پھر جن اس کا خادم بن جاتا ہے، اور پھر جادو کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اگلے سے اگلے مطالبے کرنا شروع کر دیتا ہے. چھٹے نمبر پر جو ایک اور پیٹرن دیکھا گیا کہ جس میں جادوگر کس طرح جنات اور شیاطین کو اپنے زیر اثر کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ میں آتے ہیں اور پھر اس جادو کو استعمال کرتے ہیں، وہ سیاروں اور ستاروں کے ذریعے سے ہے. کسی خاص ستارے کی تاثیر پر یقین رکھنا. اور ہمارے ہاں تو یہ بھی جادو ہے جب آپ کو کہا جائے کہ آپ نے اپنی انگلی میں، اپنے ہاتھ میں نیلے رنگ کے سٹون والی رنگ پہننی ہے یا گرین کلر کی سٹون کی رنگ پہننی ہے، تو رنگوں سے بھی اس کا تعلق ہے، رنگوں کے ذریعے سے بھی جادو کیا جاتا ہے. میں نے آپ سے لاسٹ سیشن میں شیئر کیا تھا کہ کچھ سیال مادہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے آپ کی سلائم ہے، اور پھر وہ اس کو استعمال کرتا ہے، اوپر سے بہاتا ہے تو وہ نیچے تک آنے تک رنگ چینج ہو جاتا ہے، تو وہ بھی جادو کے ایک انداز ہے. تو اس میں وہ مخصوص سیاروں اور ستاروں کی موومنٹس کے ذریعے سے اور پھر جنات کے مہیا کردہ منتروں کو پڑھ کر ان سیاروں اور ستاروں کے حوالے سے کچھ عقائد کے اعتبار کے مطابق وہ جو ہے، اور یہ والا جو جادو کا قسم ہے یہ بابل میں رائج تھی، اور یہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، اور انہوں نے اپنی قوم ہی کے اس مائنڈ سیٹ کو سمجھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا تھا کہ آج میری ذرا طبیعت خراب ہے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ قوم ستاروں کی موومنٹس پہ اور سیاروں کی موومنٹس پہ یقین رکھتی ہے. تو یہ وہاں سے آیا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی جو ہے یہ جنات قابو میں آ جاتے ہیں، ان کے جنات قابو میں آ جاتے ہیں، اور شیاطین کے ساتھ مل کر جادوگروں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ کسی مخصوص سیارے کی روح کے حوالے سے دوے دے کلیم، یہ تو ان کے کلیمز ہیں، ہم تو یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کائنات کے نظام کو چلائے. تو پھر وہ جو جنات ہیں وہ اس جادوگر کے کہنے پہ جادو کا عمل شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور طریقہ کار ہے جس کو کہ ہم نے یہاں پر دیکھا ہے پبلک میں، جو بہت پریکٹس بھی ہو رہا ہے. جو جادوگر ہے یہ ایک چھوٹے بچے کو منگواتا ہے، اور یہ بڑا خطرناک ہے. آپ کے بچے جو کڈنیپ ہوتے ہیں اس کی ایک ریزن جادو میں ان بچوں کا استعمال ہے. جیسے آپ کے جو بچے کڈنیپ ہوتے ہیں اس کی ایک ریزن دبئی میں ہونے والی اونٹوں کی ریسیں ہیں جن میں بچوں کو استعمال کیا جاتا ہے. تو چھوٹے بچے کو وہ بلواتا ہے، اور اس کی شرط یہ ہوتی ہے کوئی ایسا بچہ میرے پاس لے کے آئیے جو ابھی جوانی کو نہ پہنچا ہو، یعنی اس کی عمر چھوٹی ہو. اور پھر اس کے بعد وہ اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور اسے جادو کے لیے استعمال کرتا ہے. یعنی اندازہ لگائیے کس حد تک جو ہے وہ بے خوف یہ لوگ ہوتے ہیں اور بے رحم ہو جاتے ہیں. پھر وہ اس بچے پر کچھ مخصوص منتر پڑھ کے عملیات کرتا ہے جو کہ جنات نے اس کو سکھائے ہوتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے وہ بچے کو کھلاتا پلاتا ہے، خوش رکھتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ مل کے یہ جادو کا کام کر سکے. تو اسے پھر وہ اس بچے کو سکھاتا ہے کہ آپ اپنا بایاں ہاتھ آگے کیجئے، اور اس پر ایک مربع یا اسکوائر شیپ بناتا ہے، اور اس کے ارد گرد کچھ ایسے طلسم یا ایسے منتر لکھتا ہے جو کہ جادو والے ہوتے ہیں اور شرک پر مبنی ہوتے ہیں.
اور پھر وہ اس مربع یا اسکوائر کے اندر بچے کے ہاتھ پہ کوئی تیل رکھتا ہے اور اس میں کچھ جڑی بوٹیاں رکھتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ اس میں کچھ سیاہی ڈالتا ہے، اور پھر اس پر کچھ عمل کرتا ہے، اور پھر ایک اور پیپر پہ مستطیل بنا کے ٹرائنگولر شیپ میں بچے کے چہرے پر وہ پیپر ڈال دیتا ہے، اور پھر اس کے اوپر سے بچے کو ایک بڑی ٹوپی پہنا دی جاتی ہے، اور وہ ٹوپی کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ بچے کو مکمل طور پر ڈھانپ لیتی ہے۔ پھر جادوگر بچے کو حکم دیتا ہے کہ اب آپ اپنی ہتھیلی میں دیکھیں، اس اسکوائر کے اندر جھانکے، وہ جو مربع سا میں نے بنایا تھا۔ تو پھر جادوگر کچھ اپنے منتر پڑھتا ہے تو اچانک بچے کو وہاں پر ایک تصویر، جیسے اسکرین پہ آپ کو تصویریں حرکت کرتی نظر آتی ہیں، بچے کو اپنی ہتھیلی میں مناظر نظر آنے لگتے ہیں اور تصویریں نظر آنے لگتی ہیں۔ پھر اس سے جادوگر پوچھتا ہے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو بچہ وہ جواب دینے لگتا ہے کہ مجھے یہ کچھ نظر آ رہا ہے۔ پھر جادوگر اس سے کہتا ہے کہ آپ اس کو مخاطب کر کے یہ کہیے، مثال کے طور پر یہ جو شکل آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ اس کو مخاطب کر کے کہیے کہ اے محمد آپ بیمار ہو جائیں، یا اے محمد آپ اپنی بیوی سے دور ہو جائیں، یا اے عامر آپ اپنے بزنس پارٹنر کو چھوڑ دیں۔ وہ مخاطب کر کے ایسا ہی کہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ شخص جسے کہ اس تصویر میں اس کی ہتھیلی کے اوپر دیکھا جا رہا ہے، وہ جادوگر کے زیر اثر چلا جاتا ہے، اور اس سے گھروں میں مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جادو کی ایک اور قسم ہے کہ جس میں جادوگر سے جن یہ مطالبہ کرتا ہے قرآن کریم کے تمام حروف مقطعات کو ایک جگہ پہ لکھ لیا جائے۔ آج کل بڑے افسوس کی بات ہے، اور یہ جہالت کی وجہ سے ہے، کہ آپ لوگوں کے ڈرائنگ روم میں جائیں تو آپ کو قرآن کریم کے تمام حروف مقطعات پر بنا ہوا ایک لوح قرآنی ڈیکوریشن پیس کے طور پر نظر آئے گا۔ یہ جادو ہے، جی ہاں، اس سے بچیں، یہ آپ کے گھر میں نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جنات اور شیاطین کی پھیلائی ہوئی انسانوں کی کمیونٹی میں چیزیں ہیں، بالکل ایسے جیسے یہودی مسلمانوں کے ہاں جھوٹی حدیثیں پھیلاتے تھے، یہودی شکوک اور شبہات پیدا کرتے تھے۔ تو یہ شیطان بس ایک وسوسہ ڈالتا ہے، جنات ایک وسوسہ ڈالتے ہیں، خیال ڈالتے ہیں، اور ہم اس خیال کے زیر اثر چل پڑتے ہیں۔ تو یہ جو تمام حروف مقطعات کو ایک جگہ پر لکھنا قرآن کریم کے، اور پھر ان کو اپنے گھر میں آویزاں کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنے گھر میں جادو کا انتظام کر رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ خود استعمال ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کریم کو نمبرز میں لکھنا، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ 360 لکھنا، 786 لکھنا، یا کوئی اور نمبرز استعمال کرنا، یا پوری صورت کو نمبرز میں لکھنا اور ان کے تعویذ بنا کے پہننا اور پہنانا اور گھروں میں رکھنا، اور یہ سمجھنا کہ اس سے ہم اپنے گھر والوں کی حفاظت کا انتظام کر رہے ہیں، یہ سب وہ غلط فہمیاں ہیں، جادو کے مختلف انداز ہیں جو ہمارے پبلک لیول پر جہالت کی وجہ سے رائج ہو چکے ہیں۔ جادو میں اثر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے شر کو پیدا کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں پیدا کیا، ابلیس کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں اور ابلیس کے فرما برداروں کو پہچان سکے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے ہمیں دکھا دیے ہیں، خیر کا راستہ بھی دکھا دیا ہے، شر کا بھی، اور ہماری مرضی پہ ہمارے فیصلے چھوڑ دیے ہیں۔ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم خیر کے راستے پر چلیں گے اور شر کے راستے پر چلیں گے، تو اب یہ ہماری مرضی ہے۔ لہٰذا یہ جو تمام حروف مقطعات کو ایک جگہ پر لکھنا ہے، یا قرآن کریم کی آیات یا صورتوں کو نمبرز میں کنورٹ کرنا، یہ سب جادو ہی کی مختلف قسمیں ہیں، اور ان سے بچنا چاہیے۔ ان سے بچنا چاہیے اور ان کو اپنے گھروں سے نکال دینا چاہیے۔ اب یہ تو ہے ہماری بحث کے جادوگر کس طرح سے تعلق بناتے ہیں جنات اور شیاطین کے ساتھ، اور اس کے لیے کس قسم کی مشکلات اور مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ تو یہ اس کی میں نے صرف آپ، اور یہ سارے طریقے نہیں ہیں، آئی شیئرڈ ود یو پیپل اونلی فیو، چند میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں، سارے شیئر سب کا نالج بھی نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ یہ بڑا سیکرٹ رکھا جاتا ہے، اور یہ ایک سیکرٹ ورلڈ ہے، انڈر ورلڈ ہے، بڑی مشکلات کے ساتھ ہی کوئی اس دنیا تک پہنچ سکتا ہے۔ اب آگے جو اگلا ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا جادوگر کافر ہوتا ہے، اور اس حوالے سے جو ہم اپنے دین کا مطالعہ کرتے ہیں تو میں چند ائمہ کرام
کی رائے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادو کرنا، جادو کروانا، جادو سیکھنا، جادو سکھانا یہ سب حرام ہے، اور اسلام میں اکبر الکبائر یعنی کہ بدترین کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اس پر اجماع ہے، کوئی اختلاف اس میں نہیں ہے۔ اور یہ جو جادو ہے یہ کفر ہے، دائرہ اسلام سے ایسا انسان خارج ہو جاتا ہے جو کسی بھی مقصد کے لیے جادو کا استعمال کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے پیٹرولیم کمپنی کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، تو پیٹرولیم کمپنی اپنے بجٹ کو بچانے کے لیے اگر جادو کا استعمال کر لے تو میم ایسے میں تو اجازت ملنی چاہیے، نہیں۔ دیر آر مینی آلٹرنیٹ ویز، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے آلٹرنیٹ ویز بتائے ہیں۔ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے استخارہ کر لیں، جب تک وہ کام نہ ہو اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتے رہیں، اور جب وہ کام ہو جائے تو اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے خیر ہر کام میں ہمیں طلب کرنی چاہیے۔ تو خیر کا جو کنجی ہے، خیر کا جو خزانہ ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جادوگر کے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ امام شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جادو میں چونکہ غیر اللہ کی تعظیم ہوتی ہے، مثال کے طور پر سیاروں کی تعظیم ہوتی ہے، جن کی تعظیم ہوتی ہے، جن کو خوش کیا جاتا ہے، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جادو کو کفر کہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ کفر ہے تو پھر اس کے بعد ہماری طرف سے کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس حوالے سے ذرا آپ دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا۔ اصل میں یہاں ورڈ ہونا چاہیے تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا تھا۔ اس کہانی کے پیچھے ڈیٹیلز کیا ہیں؟ اس کہانی کے پیچھے ڈیٹیلز یہ ہیں کہ بنی اسرائیل نے چونکہ یہ آبزرو کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کی مدد سے کام لیتے ہیں، تو انہوں نے یہ گمان کیا، بدگمانی کی اپنے نبی سے کہ شاید یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں یہ جادوگر ہیں، کیونکہ ان کی جنات انڈر ہیں، ان کے کہنے پہ کام کرتے ہیں۔ بلڈنگز حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے سے بنوائیں، اور ہم سب جانتے ہیں، لیکن فرق یہ تھا کہ انہیں یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، انہوں نے یہ صلاحیت جادو کے زور پہ حاصل نہیں کی تھی۔ بنو اسرائیل کے کچھ نافرمان اور سرکش انسانوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جادوگر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ جادو کا استعمال کرتے ہیں، اس کی نشانی یہ ہے کہ جنات آپ کے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو جیسے کفر کا ارتکاب نہیں کیا۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن یہ جو انسانوں میں شیاطین پائے جاتے ہیں، سرکش اور نافرمان، جو کسی بات کو نہیں مانتے اور جو جادو کے پیچھے جاتے ہیں، اصل میں انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا تھا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہی لوگوں کو جادو بھی سکھاتے تھے۔ تو چونکہ وہ سکھاتے تھے، انہیں شک تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی کوئی ایسا ہی عمل کیا ہے جس کے نتیجے میں جنات آپ کے کنٹرول میں اور انفلوئنس میں ہیں، اور آپ جنات سے جو کام لینا چاہیں لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے دوسرے نمبر پر سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 102 اور پھر سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 69، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ دونوں فرشتے کسی کو بھی جادو سکھانے سے پہلے حَتَّى يَقُولَا کہا کرتے تھے، ان کے الفاظ غور طلب ہیں، انما نحن فتنۃ، ہم تو تمہاری آزمائش کے لیے ہیں، فلا تکفر، تو یہ نہیں کہا جادو نہ کرو، کہا تم کفر میں مبتلا نہ ہونا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر دوسری جگہ پہ قرآن کریم میں جادو کو کفر کہا ہے ڈائریکٹلی۔ پھر اسی طرح سے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا چاہے وہ جو مرضی کر لے۔ جادوگر ایٹ دا اینڈ نقصان ہی پائے گا۔ جو شخص اپنے رب کو اتنا ناراض کر لے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی اتنی بے حرمتی کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اتنا شرک کرے، اس کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں برکت والا رزق حاصل کر لے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر خود جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ کفر ہے، لہٰذا اس سے آپ بچیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو ہمارے فقہائے کرام ہیں، میجورٹی، ان سب کا یہ خیال ہے کہ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، اسے جہاں پائیں اسے قتل کر دیں، یعنی اس قدر
شدید قسم کے کبیرہ گناہ کا وہ ارتکاب کرتا ہے کہ جو شخص جادو پھیلانے والا ہو اور جادو کرنے والا ہو اس جادوگر کو قتل کر دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا، اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جہاں کہیں بھی جادوگر کو پاؤ اسے قتل کر ڈالو، کیونکہ یہ انسانوں کو فتنے اور فساد میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماں حفصہ جو تھیں، ان پر ان کے گھر میں کام کرنے والی لڑکی کے ذریعے سے جادو کیا گیا تھا۔ یعنی گھر میں جیسے بچیاں آتی ہیں کام کے لیے، تو ظاہر ہے کہ جو جادو کرنے والے ہوتے ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کے قریب ترین انسان کو حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ نے پھر جب پتہ چلا تھا تو آپ نے اس بچی کے حوالے سے، اور وہ جادو کرتی تھی، وہ بچی بھی جادو میں استعمال بھی ہوتی تھی اور جادو بھی کرتی تھی، اور یہ چھپ کے رہتے ہیں کمیونٹیز میں، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے۔ بظاہر لگتا تھا کہ اس کا سورس آف انکم یہ ہے کہ یہ گھروں میں کام شام کرتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ تو اس کے بارے میں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے حکم دیا اور آپ کے حکم پر اس بچی کو قتل کر دیا گیا۔ امام احمد کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 احادیث میں پتہ چلتا ہے جو کہ صحیح ترین ہے کہ آپ کے زمانے میں جادوگروں کو قتل کیا گیا تھا۔ یہی قول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حفصہ، جندب ابن عبداللہ، جندب ابن کعب، قیس ابن سعد، عمر ابن العزیز اور امام ابو حنیفہ اور دیگر فقہا کا بھی ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ فتنے کو جڑ سے ختم کیا جائے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی قول کے قائل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی شخص کے لیے جادو سیکھنا جائز ہے اور وہ یہ کہے کہ میں اس پر عمل نہیں کروں گا، میں اس کو استعمال نہیں کروں گا؟ تو اس حوالے سے جمہور علماء کا یہ کہنا ہے کہ جادو کسی بھی حوالے سے سیکھنا جائز نہیں ہے، چاہے آپ اس کی انٹینشن اس پہ عمل کرنے کی یا اس کو استعمال کرنے کی رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں فرما دیا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ ان دونوں فرشتوں سے جو علم سیکھتے تھے جادو کا، وہ ان کو نقصان پہنچانے والا تھا، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور ان کو فائدہ نہیں پہنچانے والا تھا۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ باؤنڈریز کے قریب جا کے کھڑے ہوتے ہیں، حدود کے، تو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر ہی نہ گر جائیں۔ تو اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے ویسے ہی بہت دور رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان کو ہمارے دماغوں میں وسوسے کے ذریعے سے داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جادو کو سیکھنا اور پھر اس پر عمل کرنا یہ کفر ہے۔ یہ رائے امام ابو حنیفہ، مالک اور احمد رحمۃ اللہ علیہم کی ہے۔ بعض ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو اسکول آف تھاٹ کے ساتھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص اس نیت سے سیکھے کہ وہ اس سے بچے گا اور اپنی کمیونٹی کو بچائے گا، لیکن ایسا شخص بھی عالم ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم یونیورسٹی میں ویسٹرن فلسفیز بھی پڑھاتے ہیں اور مسلم فلسفیز بھی پڑھاتے ہیں۔ اب ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ ویسٹرن فلسفیز یا ویسٹرن ٹرینڈز کو پڑھا ہی نہ جائے، ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ پڑھا جائے لیکن پڑھ کے ان کو ریفیوٹ کیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کام ان لوگوں کو کرنا چاہیے جو دین اور تقوی اور علم کے اس لیول پر ہوں جہاں وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہوں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو اس لیے سیکھتا ہے تاکہ وہ اس جادو سے بچے یا دوسروں کو بچائے تو ایسا شخص کافر شمار نہیں ہوگا۔ یہ بعض افراد کی رائے ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص اس نیت سے جادو کو سیکھتا ہے کہ یہ جائز ہے اور میں اسے اچھے کاموں کے لیے استعمال کروں گا، مثال کے طور پر میں اسے دین کا پیغام عام کرنے کے لیے استعمال کروں گا، تو یہ غلط ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے، وہ ہماری مدد کر سکتی ہے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل چھوڑ کر کیوں کسی جادو کی طرف ہم جائیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی رائے کے قائل ہیں کہ اس سے بچنا چاہیے اور یہ کفر کے قریب لے جاتا ہے۔ اور ابو حیان نے بحر المحیط میں بھی اپنے اسی رائے کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے جو رائے آتی ہے علماء کرام کی وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہر حال میں جادو سے بچنا چاہیے۔ یہ کہنا کہ ہم اسے کسی اچھے مقصد کے لیے سیکھیں گے یہ بھی غلط ہے۔ اگلی بحث جو ہمارے پاس آتی ہے اور یہ آج کی ہماری آخری ہوگی وہ یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جس شخص کے پاس ہم گئے ہیں، جیسے اب آج کل یہ مختلف ناموں سے مشہور ہے، آسٹرالوجی،
یا پامسٹری یا اس طرح کے ناموں سے مشہور ہیں. اور اگر کسی کو نہیں پتا کہ یہ جادوگر ہیں تو جس بندے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، جس کے پاس علاج کے غرض سے گئے ہیں، اس کے نشانیاں کیا ہیں اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جادوگر ہے. تو اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ نشانیاں نوٹ کر لیجئے. نمبر 1، جادوگر ہمیشہ پیشنٹ کا نام اور اس کی ماں کا نام پوچھتا ہے. اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کی مدر کا نام کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جادو کے ذریعے سے علاج کرنے والا انسان ہے. دوسرے نمبر پر یہ نشانی ہے کہ جب جادوگر جو ہوتا ہے وہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ کے بندے کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی، آپ ایسا کیجئے کہ اس کے جسم کے ساتھ لگنے والا کوئی کپڑا، کوئی رومال، بنیان یا اس کی قمیض یا کوئی بھی اور کپڑا لے کے آئیے جس میں سے اس کی خوشبو آ رہی ہو، وہ دھلا ہوا نہ ہو، دھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، جس میں سے جسم کی خوشبو آ رہی ہو. تو یہ دوسری نشانی ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ جادوگر ہے. تیسرے نمبر پر جب معالج یا علاج کرنے والا یہ کہے، بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ کسی معالج کے پاس جائیں اور اسے اسلامک معالج سمجھ کے اس کے پاس جائیں اور وہ بھی جادو کا استعمال کر رہا ہو، تو ہمیں ان نشانیوں کا پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں، کوئی بھی انسان ہے اور ہم سب انسان انتہائی کمزور ہیں. پیسہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے، خاتون عورت ہماری بہت بڑی کمزوری ہے. ہم جھوٹ اس وقت بولتے ہیں جن لمحوں میں ہم کمزور ہو جاتے ہیں. ہم دھوکہ اس وقت دیتے ہیں جب ہم کمزور ہوتے ہیں. تو انسان کمزور ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کریم میں بیان کیا ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان انتہائی کمزور پیدا کیا گیا ہے. تیسری نشانی یہ ہے کہ یہ معالج، علاج کرنے والا آپ سے مطالبہ کرے گا کہ آپ ہمیں کوئی ایسا جانور خاص قسم کی نشانیاں بتا کے کہے گا کہ کالے رنگ کا بکرا لائیے یا کالے رنگ کی مرغی یا مرغا لائیے. وہ آپ سے خاص نشانیاں بتا کے جو ہے وہ جانور مانگے گا کہ میرے پاس لے کے آئیے، اور میں اس پہ کوئی عمل کروں گا اور اس کے نتیجے میں آپ کا مریض جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. چوتھے نمبر پر ایسے جادوگر کی یا معالج کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ ایسے کلام لکھتا ہے یا پڑھتا ہے یا بولتا ہے یا آپ سے مطالبہ کرے گا کہ آپ بھی میرے پیچھے بولیں، جو کہ آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے، جو کہ قرآن کریم بھی نہیں ہوگا اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ ایسا شخص جو ہے آپ کا علاج کرتے ہوئے جادو کا استعمال کر رہا ہے. اور میں نے ایسے 1-2 لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے بارے میں پبلک یہ سمجھتی ہے کہ اسلامک وے میں علاج کر رہے ہیں، جبکہ وہ بھی جادو ہی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی اپنے زیر اثر جنات اور شیاطین کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. پانچویں نمبر پر مریض کو کوئی ایسی چیز دے گا، لکھی ہوئی تحریر دے گا، جس کے لیے وہ پیشنٹ سے یہ مطالبہ کرے گا کہ آپ اسے اپنے گھر میں مٹی میں دبا دیں، یا یہ کہ آپ اس کو لے جا کے جلائیں اور گھر میں اس کی دھونی دیں، بخور کے طور پر اس کو استعمال کریں. تو اس کے نتیجے میں بھی وہ آپ کے مریض کا علاج کرے گا. یہ بھی جادوگر ہی کی ایک نشانی ہے جو صحیح، اور آگے چل کے ہم سیکھیں گے کہ صحیح مسلمان معالج کے پاس ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، کیا ہم اپنا علاج خود بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور علاج سے پہلے اپنے گھر کو اور گھر والوں کو جادو سے بچانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور اگر مسلمان معالج کے پاس جاتے ہیں تو اس کے اندر کیا نشانیاں پائی جانی چاہیے. یہ میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. چھٹا جو جادوگر کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیشنٹ کو نام پوچھے بغیر بتا دیتا ہے آپ کا یہ نام ہے، اور آپ کے والد صاحب کا یہ نام ہے، اور آپ کی والدہ کا یہ نام ہے، اور آپ فلاں علاقے سے آئے ہیں. اب پیشنٹ فوراً ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور بڑا متاثر ہوتا ہے، دیکھیں انہوں نے تو وہ باتیں بتا دی جو انہیں پتہ ہی نہیں تھی. اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ میرا علاج کر سکتا ہے. پھر اسی طرح سے 7ویں نشانی جادوگر کی یہ ہے کہ جادوگر حروف مقطعات کو پیپر پہ لکھ کے آپ کو دے گا اور آپ سے مطالبہ کرے گا کہ آپ یا تو اس کو پانی میں گھول کے پی لیں، صرف حروف مقطعات قرآن کریم سے، حروف مقطعات جو ان صورتوں کے شروع میں جو الفاظ آئے ہیں، الف لام میم، الف لام را، اور اس طرح سے. اور وہ مطالبہ کرے گا کہ یا تو آپ اس کو جا کے پی لیں، یا یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے کھانے میں شامل کر لیں، کسی ملک شیک میں ڈال لیں، پانی میں ڈال لیں، یا پیالے میں ڈال کے اوپر سے پانی اس کے گزار کے وہ پی لیں، یا رائتے میں ڈال لیجئے گھر لے جا کے، تو آپ کا پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا. یہ بھی جادوگر کی علامت ہے. یہ مسنون نبوی طریقہ علاج نہیں ہے جادو کا. 9ویں نمبر پر جادوگر کی ایک اور علامت یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کے حروف کو مفرد کر کے لکھے گا اور بیک ورڈ کر کے لکھے گا.
یعنی جیسے قل ہے، قاف کو الگ لکھے گا، لام کو الگ لکھے گا، لیکن لام کو پہلے لکھے گا، قاف کو بعد میں لکھے گا، تو اس کو توڑ کے حروف میں کنورٹ کرے گا. یا پھر اس کی ایک شکل یہ ہے کہ حروف کے اگینسٹ نمبر لکھے گا، اور اس کو کہا جاتا ہے علم العادات، جو کہ جادو ہی کی ایک قسم ہے. نمبرز کے ذریعے سے جو ہے وہ اثر انداز ہونا، یا کلرز کے ذریعے سے اثر انداز ہونا. اسی طرح سے جادو کا ایک اور جو جادو کے ذریعے علاج کرنے والے کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ سے چاند کی تاریخوں اور ستاروں اور سیاروں کے مطابق آپ سے کچھ عملیات کرنے کا مطالبہ کرے گا. مثال کے طور پر یہ آپ سے کہے گا کہ آپ نے 14ویں کی رات کو اپنی چھت پہ بیٹھ جانا ہے، اور فلاں ستارے اور سیارے کی طرف آپ نے رخ کر کے یہ الفاظ دہراتے رہنا ہے. یا وہ آپ سے کہے گا کہ آپ کسی اور رات میں، یا کوئی تاریخ بھی آپ کو بتائے گا کہ اس میں بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھ کے آپ نے اتنے دن یہ عمل، اور پھر اتنے دن کے گیپ سے اتنی راتوں میں یہ عمل کرنا ہے. تو یہ بھی جادوگر کی ہی ایک نشانی ہے کہ آپ کا علاج جادو کے ذریعے سے ہو رہا ہے. پھر اسی طرح سے 11ویں نشانی یہ ہے کہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بچے کی کف پہ ایک عمل کیا جاتا ہے، بچے کی ہتھیلی پہ، آپ کی ہتھیلی پہ وہ عمل کیا جائے گا. آپ کو اپنی ہتھیلی میں وہ امیجز نظر آئیں گی موو کرتی ہوئی، اور آپ کو وہ بتائیں گے آپ کی گاڑی کس نے چوری کی ہے. فلاں بندے نے آپ کی گاڑی چوری کی ہے، آپ کے گھر سے فلاں رقم جو ہے فلاں وقت فلاں انسان نے اٹھائی تھی، اور آپ کو وہ شکل نظر آ جائے گی. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ہمارے بچپن میں ایک چیز بڑی مشہور تھی کہ لوٹا گھوم جاتا ہے، کوئی برتن یا کوئی چیز، ہاں جی وہ گھوم جاتی. یہ بھی جادو ہے. ایسے لوگوں کے زیر اثر جنات اور شیاطین ہوتے ہیں، اور وہ جنات اور شیاطین ان تک خبریں پہنچاتے ہیں. یہ خبریں صحیح بھی ہو سکتی ہیں، یہ خبریں غلط بھی ہو سکتی ہیں. آپ نے پیمنٹ کی، آپ جادوگر یا معالج کے پاس گئے، آپ سمجھ رہے تھے یہ مسلمان معالج ہے اور یہ صحیح اسلامک طریقے سے میرا علاج کرے گا. اس نے آپ کو آپ کی ہتھیلی پہ دکھایا کہ آپ کی جو گاڑی ہے وہ آپ کے ملازم نے چوری کر لی ہے، جبکہ وہ آپ کے ملازم نے چوری نہیں کی ہوئی تھی. کیونکہ جنات بھی 100% صحیح خبریں نہیں لا پاتے. یہ سمجھنا کہ ہمیں وہاں جا کے 100% خبریں مل جائیں گی، ایسا قطعاً نہیں ہے. تو یہ وہ طریقہ کار ہیں، یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو علاج کرنے والے لوگ ہیں یہ سارے دراصل جادوگر ہی ہیں، اور یہ مسلمان معالج کے بھیس میں اپنے جنات اور شیاطین کی مدد سے ہمارے علاج کر رہے ہیں. تو یہ بات ہمیں ضرور پتہ ہونی چاہیے کہ جب ہم کسی کے پاس جائیں اور ہم نوٹ کریں، اور ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں سیکھیں گے جادو کا مسنون علاج کیا ہے، اور کیا جادو کا علاج ہم خود بھی کر سکتے ہیں، اور کیا جادو کے علاج کے لیے کسی راقی کے پاس، دم کرنے والے کے پاس جانا ضروری ہے یا نہیں ہے. اگر ہم نے کسی کے پاس جانا ہے تو پھر اس کے اندر کیا صفات پائی جانی چاہیے، اس کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ یہ ہم آنے والے لیسن میں سیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. Mm-hmm.